بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، عمر بن العاص نے بھیس بدلا اور یہ اعلان کرا کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے۔ قلعے کا دروازہ کھلوایا، رومیوں نے مضبوط تختے خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اتربون کے پاس لے گئے۔ مختلف مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ ان کے مطابق عمر بن العاص نے اپنا روپ اور حلیہ تو بدل لیا تھا، لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے اور دو چار باتوں سے اتربون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے۔ اتربون تجربہ کار سالار تھا اور وہ مردم شناس بھی تھا۔ وہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کماندار کو بلایا۔ یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا۔ اتربون نے کماندار سے کہا، ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو، میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا، یہ زندہ نہ جائے، محافظ اسے قتل کر دے۔ یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمر بن العاص ہے، اگر سالار نہیں تو یہ عمر بن العاص کا کوئی خاص مشیر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمر بن العاص اسی مشیر کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت روما سے غداری کروں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس طرح اتربون اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، اس سے عمر بن العاص کو اس کی نیت پر شک ہوا، اور وہ واپس آیا تو عمر بن العاص نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ بھانپ گئے کہ اتربون کی نیت صاف نہیں۔ انہوں نے پینترا بدلا۔ معزز سالار عمر بن العاص نے کہا، ہم 10 جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں نے آپ کی شرائط سن لی ہیں، میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کی شرائط قبول کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے مشورے پر عمل ہوگا اور مزید خون نہیں بہے گا۔ اتربون دھوکے میں آ گیا۔ وہ عمر بن العاص کے ساتھ باہر نکلا اور محافظ دستے کے کماندار کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح عمر بن العاص زندہ قلعے سے نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے للکار کر کہا کہ اتربون، میں عمر بن العاص ہوں۔ ناظرین، جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ کیساریہ پر اپنا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ہراول میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص رسالے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ اتربون لڑنے کے قابل نہیں رہا، پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیت المقدس کا اندرونی ماحول کچھ اور ہی تھا۔ وہی اتربون جس نے کیساریہ کے رومی سالار کو بزدل کہا تھا، وہ اب بیت المقدس کے بڑے پادری اسقف صفرینوس کے پاس شکست خوردگی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ محترم سالار صفرینوس نے اسے کہا، میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں کہ یہ مقدس شہر مسلمانوں کے حوالے کر دوں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ اپنے ہاتھوں کریں؟ نہیں محترم باپ، اتربون نے کہا، میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ اتربون نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے تھے۔ کیا آپ اس شہر کے تقدس کو بھول گئے ہیں؟ صفرینوس نے کہا، یہ وہ زمین ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس سرزمین کی آبرو کی خاطر ہم اپنی تمام فوج کو قربان کر دیں؟ کیا آپ فوج کی حالت نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اتربون نے کہا، نصف کے قریب فوج ماری گئی یا زخمی ہو گئی ہے۔ اس فوج کا حوصلہ اور جذبہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اب میں بڑی مشکل سے ان چند ایک دستوں کو اجنادین سے بچا کر لایا ہوں۔ محترم سالار اسقف صفرینوس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے فوجی برتری کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ روم کی عظیم جنگی روایات کو مسلمانوں کے قدموں تلے پھینک رہے ہیں۔ آپ کچھ دن مقابلہ کر کے دیکھیں، مسلمان آسمان کی مخلوق تو نہیں۔ وہ بے شک بہترین لڑنے والے ہیں، لیکن آخر انسان ہیں۔ وہ یقیناً تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ آپ اپنا حوصلہ قائم رکھیں۔ وہ پہلے محاصرہ کریں گے جس میں کئی روز گزر جائیں گے۔
اس دوران آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا حوصلہ مضبوط کریں۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف تیز رفتاری سے بڑھے چلے جا رہے تھے اور بیت المقدس میں رومی سالار اتربون اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی فوج کی حالت دیکھتا تھا تو اس کا لڑنے کا جذبہ دم توڑنے لگتا تھا۔ اس پر اپنے اسقف صفرینوس کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسقف نے دیکھا اتربون ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا ہے تو اس نے اتربون کو جذباتی باتوں سے بھڑکانا اور شرمسار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ اتربون نے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسلامی فوج پہنچ گئی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ دیواروں پر تیر انداز اور برچھیاں پھینکنے والے کثیر تعداد میں کھڑے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ مسلمان سالار قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے دیوار پر چڑھا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے سرنگ لگا کر اندر جانے کا راستہ بنایا جا سکے۔ کسی وجہ سے محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ محاصرے میں ایک جگہ شگاف تھا۔ مسلمان سالاروں نے جب دیکھا کہ شہر محفوظ ہے اور اس کا دفاع بھی خطرناک ہے تو انہوں نے محاصرے کو طول دینا مناسب سمجھا۔ اس طرح محاصرہ طول پکڑتا گیا اور بہت دن گزر گئے۔ اس دوران مجاہدین نے دروازوں پر حلے بولے، زخمی ہوئے اور جانیں بھی قربان کیں، لیکن دیوار سے آنے والے تیروں اور برچھیوں نے کسی بھی دروازے تک پہنچنے نہ دیا۔ آخر ایک روز بڑے دروازے کے اوپر سے ایک بڑی بلند آواز سنائی دی، کیا تمہارا سالار صلح کے لیے آگے آئے گا؟ دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، ہم تمہاری شرطیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کسی سے کہا کہ وہ بلند آواز سے یہ جواب دے کہ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے تمہارا سالار باہر آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اسقف صفرینوس چند ایک محافظوں کے ساتھ قلعے کے بڑے دروازے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی صلیب بھی تھی۔ کیا کوئی سالار موجود نہیں؟ حضرت ابو عبیدہ نے اسقف سے پوچھا۔ سالار موجود ہے، اسقف نے جواب دیا، لیکن بیت المقدس وہ شہر ہے جس کی اہمیت اور احترام کو اسقف ہی جان سکتا ہے۔ اگر میں نہ چاہتا تو ہماری فوج کا آخری سپاہی بھی مارا جاتا۔ شہر کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہ بچ جاتی، یہاں سے صلح کا پیغام آپ کے کانوں تک نہ پہنچتا۔ میں اس شہر کو انسانی خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ رومی سالار میرے زیر اثر ہیں، میں نے انہیں صلح کے لیے تیار کر لیا ہے، لیکن آپ کی شرطیں سننے سے پہلے میں اپنی صرف ایک شرط پیش کروں گا۔ اسے آپ قبول کر لیں تو ہم آپ کی باقی تمام شرائط قبول کر لیں گے۔ محترم اسقف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ شہر جتنا آپ کے لیے مقدس ہے اتنا ہی ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ یہ پیغمبروں اور نبیوں کا شہر ہے۔ ہم آپ کی اس خواہش کا احترام کریں گے کہ اس زمین کے تقدس کو انسانی خون سے پاک رکھا جائے۔ آپ اپنی شرط بتائیں۔ سالار محترم اسقف صفرینوس نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ صلح کی شرائط آپ کے ساتھ ہی طے کی جا سکتی ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے امیر المومنین کو یہاں بلائیں۔ میں شرائط ان کے ساتھ طے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر اپنے ہاتھوں ان کے حوالے کروں۔ پیغمبروں کے رشتے سے یہ شہر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ اسقف صفرینوس نے بیت المقدس کے متعلق ایسی چند باتیں کیں کہ مسلمان سالار متاثر ہوئے اور انہوں نے اسقف کی اس شرط کو تسلیم کیا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ اسقف کو بتا دیا گیا کہ امیر المومنین صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ اور خالد بن ولید اور دیگر سالاروں کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ مدینہ بہت دور تھا، صرف ایک طرف کا سفر کم و بیش 1 مہینے کا تھا۔ رومیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کا مطلب یہ تھا کہ رومی شہر کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں مسلمان سالاروں کے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ وہ قلعے پر تابڑ توڑ حملے کرتے
اور قلعہ سر کر لیتے، لیکن اسلامی احکام کے مطابق انہوں نے دشمن کو امن اور صلح کی طرف آنے کا پورا موقع دیا۔ قرآن کا یہ فرمان بڑا صاف ہے کہ دشمن جھک جائے تو اس کے ساتھ شرائط طے کر کے صلح کر لی جائے، لیکن امیر المومنین کے آنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار تھا۔ سالار اس مسئلے پر غور و خوض کرنے لگے۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیت المقدس والوں نے امیر المومنین کو کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا قد ابن الولید جیسا ہے، شکل و صورت میں بھی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ وقت بچانے کی خاطر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ 3-4 دنوں بعد ابن الولید کو اپنے ساتھ قلعے میں لے جائیں اور کہیں کہ یہ ہیں ہمارے امیر المومنین عمر بن خطاب۔ نہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسقف بیت المقدس نے ابن الولید کو دیکھ لیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے ابن الولید کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو، لیکن شہر کے اندر ایسے رومی موجود ہوں گے جنہوں نے کسی میدان جنگ میں ابن الولید کو اچھی طرح دیکھا ہوگا۔ اس وقت کی شرمساری کو سوچو جب کوئی ہمیں یہ کہہ بیٹھے کہ یہ ان کا امیر المومنین نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رومی ہمارے آگے یہ شرط رکھ کر کہ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہمارے مقابلے کی تیاری میں لگ جائیں، ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ ابن حسنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن ہم دروغ اور فریب کا سہارا نہیں لے سکتے، ہماری چال بازی کا داغ اسلام کو لگے گا۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ شرجیل کے مشورے پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس میں لے جا کر اسقف صفرینوس کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارے امیر المومنین عمر بن الخطاب ہیں، اور صلح نامہ عمر بن الخطاب کی بجائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن کر کیا تھا، لیکن آگے پیش آنے والے واقعات اس روایت کی تردید کرتے ہیں۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب کو مدینہ سے بلایا گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو دوڑا دیا۔ پیغام میں وہی باتیں لکھیں جو اسقف بیت المقدس کے ساتھ ہوئی تھیں۔ پیغام مدینہ پہنچا ہی تھا کہ وہاں مسرتوں کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے خاص طور پر حکم بھیجا تھا کہ بیت المقدس فتح کیا جائے۔ عمر بن خطاب تو فتح کی خوشخبری کے منتظر تھے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو عبیدہ کا پیغام مسجد نبوی میں لے گئے اور پڑھ کر سب کو سنایا۔ تم سب مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ عمر بن خطاب نے حاضرین سے پوچھا، کیا میرا جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے؟ نہ جانا بہتر ہے۔ امیر المومنین عثمان بن عفان نے کہا، تمہارے نہ جانے سے رومی سمجھیں گے کہ تم نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی اور تم اتنے طاقتور ہو کہ ہر کسی کی تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اس کا یہ اثر ہوگا کہ رومی ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر جانیں گے اور جزیہ ادا کر کے ہماری اطاعت قبول کر لیں گے۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ ابن عفان۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین کا جانا بہتر ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ مجاہدین کب سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں؟ یہ کب سے گرمی، سردی، آندھی، بارش اور طوفانوں میں کھلے آسمان تلے دن گزار رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ اگر امیر المومنین ان کے پاس چلے جائیں گے تو ان کے تھکے ہوئے جسم تازہ ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک، چند آوازیں سنائی دیں، امیر المومنین نہیں جائیں گے تو رومی قلعے کے اندر محفوظ بیٹھے رہیں گے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں کمک بھی مل جائے گی، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجاہدین کی فتح جو ان کے سامنے کھڑی ہے وہ الٹ کر شکست بن جائے؟ حاضرین نے پرزور طریقے سے تائید کی۔ مجھے جانا چاہیے، امیر المومنین نے کہا، میں ابھی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اپنے نائبین اور مشیر تھے جن کی تعداد اور ناموں کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ وہ 1 مہینے سے کم عرصے میں جابیہ پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کے استقبال کا انتظام جابیہ میں کیا تھا اور گھڑ سواروں کا ایک مختصر سا دستہ امیر المومنین کے استقبال کے لیے آگے روانہ کر دیا تھا۔ امیر المومنین جابیہ پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا تم نے ایلیا یعنی بیت المقدس کا محاصرہ اٹھا لیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ تم سب یہاں کیوں ہو؟ امیر المومنین حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، محاصرہ عمرو بن العاص کے سپرد کر آئے ہیں۔ محاصرہ مضبوط ہے، ہم تیرے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خالد اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑی قیمتی اور زربفت کی عبائیں پہنے ہوئے تھے۔ وہ شہزادے لگ رہے تھے۔ خالد بن ولید قریش کے بڑے امیر خاندان کے فرد تھے اور یزید قبیلے کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ وہ اپنے امیر المومنین کے استقبال کے لیے بنے ٹھنے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم تم بے شرم ہو جو مجھے ملنے کے لیے اس شاہانہ لباس میں آئے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخصوص غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، 2 سال پہلے تک ہمارا کیا حال تھا؟ کیا تم نے مدینہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ لعنت ہے اس مال و دولت پر جس نے تمہارے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ کیا تم میدان جنگ میں نہیں ہو؟ خدا کی قسم تم لباس کی شان و شوکت میں پڑ گئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد تمہاری جگہ کوئی اور حکمران ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی اپنی یہ حالت تھی کہ موٹے کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا جو اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی عبائیں کھول کر امیر المومنین کو دکھایا۔ دونوں نے زریں پہن رکھی تھیں اور تلواریں ساتھ تھیں۔ امیر المومنین خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خوبصورت عبائیں تو پردہ ہیں، ہم ہتھیاروں کے بغیر نہیں ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امیر المومنین کے چہرے سے غصے کے آثار صاف ہو گئے۔ وہ مطمئن نظر آنے لگے، ہمیں بہت جلدی بیت المقدس پہنچنا چاہیے۔ امیر المومنین نے کہا، رومیوں کو میں زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ امیر المومنین نے اتنے لمبے سفر کی پرواہ نہ کی اور بیت المقدس کو چل پڑے۔ امیر المومنین جب بیت المقدس کے محاصرے میں پہنچے تو مجاہدین نے دیوانہ وار خوشیاں منائیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف آمد ہی ان کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اب تو وہ اور زیادہ خوشیاں منا سکتے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ امیر المومنین اپنی تمام تر فوج میں گھومے پھرے اور ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ بیت المقدس ان کا اپنا شہر تھا، اب صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا۔ سب سے ملتے ملاتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آذان دینی تھی جو کوئی بھی دے سکتا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مصاحب تھے ان میں مدینہ کے مشہور مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مؤذن تھے جنہیں اسلام کی تاریخ تا قیامت فراموش نہیں کرے گی۔ امیر المومنین، کسی نے کہا بیت المقدس جیسا مقدس اور اہم شہر ہماری جھولی میں آ پڑا ہے۔ اس ایک شہر پر فتح کیے ہوئے سینکڑوں شہر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی عظیم کامیابی کی خوشی میں آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دیں تو کتنا اچھا ہو۔ ہم بیت المقدس میں بلال کی آذان کے بعد داخل ہوں گے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے پر اداسی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی نسل سے تھے، ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی آواز بلند، سریلی اور پرسوز تھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ اذان دی تو مسلمانوں پر تو اثر ہونا ہی تھا، دوسرے لوگ بھی مسحور ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ بلال کی آواز کا جادو تھا۔ اہل قریش نے اس آواز کو بند کرنے کے لیے بلال پر اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ بہت دیر بے ہوش پڑے رہتے تھے۔ جب وہ اٹھتے تھے تو پہلی آواز جو ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ اللہ کا نام ہوتا تھا۔ ان کی آذانیں دشت و جبل اور صحراؤں پر وجد طاری کرتی رہیں،
لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی یہ آواز خاموش ہو گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی چھوڑ دی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور افسردگی کی سیاہ گھٹائیں چھائی رہنے لگیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج پہلی بار بیت المقدس کے دروازے پر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحبوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیت المقدس کی فتح کے اس موقع پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں۔ امیر المومنین نے ان کی طرف دیکھا تو وہ خاموش رہے۔ بلال امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ میں خود چاہتا ہوں اذان تم ہی دو۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر کون ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہ کرنا چاہتا ہوگا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے۔ سب کو توقع یہی تھی کہ بلال اذان نہیں دیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں ایک جگہ ذرا اونچی نظر آئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس جگہ جا کھڑے ہوئے، کانوں پر ہاتھ رکھے، اور برسوں بعد بیت المقدس کی فضا اس پرسوز آواز سے مرتعش ہونے لگی جو وصال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خاموش ہو گئی تھی۔ امیر المومنین اور ان کے مصاحبین اور تمام مجاہدین پر سناٹا طاری ہو گیا جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، محمد الرسول اللہ، تو کئی ایک افراد کی دھاڑیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے تو سب کے آنسو جاری تھے، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر سب کے جذبات کے بند ٹوٹ گئے، کسی کو اپنے اوپر ضبط نہ رہا۔ اذان کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں سب نے نماز عصر ادا کی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔